بھیجے محمد اور آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل البيت ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، کل ہماری گفتگو اس حدیث کے حوالے سے، حدیث ثقلین، جو کہ مشہور ہے یہ حدیث اس نام سے، سمجھانے کے لیے اور احادیث کو سمجھنے کے لیے مختلف نام دیے گئے ہیں. حدیث منزلت وہ حدیث ہے کہ جس میں ذل المومنین کی منزلت بتائی جاتی ہے. حدیث غدیر وہ ہے کہ جو خطبہ غدیر کے بعد. اسی طرح حدیث سفینہ کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نوح کے ساتھ حضرت نے تشبیہ دی. اور یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. انہی دو وزنی چیزیں. کل کی ہماری گفتگو سند کے حوالے سے تھی، جس میں ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی سند ثابت ہو جائے کہ جو متواتر ہے، معتبر ہے، اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی اناد اور دشمنی رکھتا ہے، تعصب رکھتا ہے، تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. تعصب کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے اگر کوئی تعصب کرتا ہے. لیکن اگر کوئی تعصب نہیں کرتا تو اس حدیث کی جو سند ہے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے ہاں جو معتبر کتابیں ہیں جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں، 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں یہ حدیث اسی طریقے سے نقل ہوئی ہے. اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑے سے اس کے ورژن میں اور اس کے الفاظ میں اختلاف ہے، لیکن جو مفہوم ہے وہ تمام اختلافات الفاظ کے باوجود بھی وہی ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد 2 وزنی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ تمسک رکھنا. 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں. انہی 6 صحیح کتابیں جو ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے نزدیک بڑی معتبر ہیں. ہم تو کبھی دعویٰ نہیں کرتے سوائے قرآن کی کہ کوئی بھی کتاب 100% معتبر ہے، لیکن ان کے بقول یہ جو کتابیں ہیں یہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتابیں ہیں، اور ان میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب احادیث صحیح ہیں. ان صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں
اس حدیث کو اسی طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزوں کو، قرآن اور اہل البیت، ایک میں اہل البیت کی جگہ سنتی کہا گیا ہے، یعنی ان کے بقول حضرت نے اس طرح فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ چلیں فرض کرتے ہیں، فرض المحال لیسا بمحال، فرض کرتے ہیں کہ حضرت نے سنت کہا ہے، حالانکہ میں نے حوالہ دیا کہ 6 صحاح ستہ میں 5 میں سے 5 ہیں جو 6 میں سے، ان میں اسی طریقے سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے اطرتی اہل البیت کہا ہے۔ احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل صحاح ستہ میں سے ایک ہے، اس نے اسی طریقے سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اطرتی اہل البیت۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ آپ نے سنت کہا ہے، سنتی کتاب اللہ و سنتی، تو آپ پھر بھی دیکھیں کہ سنت رسول کا کیا مطلب ہے۔ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول بھی یہی ہے کہ آپ نے بارہا فرمایا کہ میرے اہل البیت اذکرکم باہل بیتکم، میں تم لوگوں کو اپنے اہل البیت کے متعلق وصیت کرتا ہوں، میرے اہل البیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ جو میرے اہل البیت ہیں، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ لا یعلموہم، ان کو مت سکھاؤ، انہم اعلم منکم، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ عالم ہے، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرو، میرے اہل البیت تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے سیکھو، ان کو کبھی بھی مت سکھاؤ۔ لہذا اگر سنت بھی دیکھا جائے کہ سنتی، تو رسول کی سنت کیا تھی؟ رسول کی سنت تو یہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ امیر المومنین کے متعلق انا و علی ابوے ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ باپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے، مسلمانوں کے باپ ہیں، باپ۔ لہذا رسول کی سنت تو یہی ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی عملاً بتایا کہ میرے اہل البیت کیا ہیں۔ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نازل ہوئی، تو مورخین کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضرت 6 مہینے تک ہر صبح فجر کے وقت در زہرا کے پاس جا کر وہاں سلام کرتے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت، السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، اور پھر اس آیت کو تلاوت کرتے تھے 6 مہینے تک، سلام کرتے تھے روزانہ، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جب دوسرے خلیفہ نے شورا بنائی 6 لوگوں کی اور کہا کہ میرے بعد ان 6 میں سے تم کسی کو منتخب کر لو بطور خلیفہ، خلیفۃ الرسول، یہ تاریخی بات ہے، میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، اپنا جو عقیدہ ہے وہ بیان نہیں کر رہا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب نے 6 لوگوں کی شورا بنائی، اس میں ایک امیر المومنین میں تھے، 5 اور تھے، تو وہاں امیر المومنین نے اعتراض کیا، شورا پہ اعتراض کیا، اور یہ کہا کہ تم نے یہ جو 5 لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ ملایا ہے، تم نہیں جانتے کہ میری کیا حیثیت ہے اسلام میں، دین میں، مذہب میں، رسول خدا کے نزدیک۔ اور پھر آپ نے احتجاج کیا، احتجاج یعنی آپ نے اعتراض کیا ان پہ، شورا پہ، اور اس طریقے پہ بھی اعتراض کیا اور ان لوگوں پہ بھی اعتراض کیا کہ جو اس شورا میں نامزد کیے گئے تھے، اور آپ نے جو احتجاج کیا دلیل کے طور پہ آپ نے اسی حدیث مبارک جو کہ حدیث ثقلین ہے اس کو تلاوت کی۔ تم نہیں جانتے کہ رسول خدا نے کیا کہا ہے ہمارے متعلق؟ اس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بعد 2 وزنی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا جو کہ قرآن ہے، اور ایک ہم اہل البیت۔ امیر المومنین نے شورا پر اعتراض کیا اور احتجاج کے طور پہ اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کے بعد
جب امام حسن مجتبی علیہ السلام درود بھیجے محمد جب آپ کو خلافت ظاہری دی گئی اور مسلمان کہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے تک خلیفہ راشد تھے، ہمارے نزدیک تو امامت کا تصور ہے. ہم تو جو خلیفہ الہی ہے امام کو ہم خلیفہ الہی سمجھتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت نے زندگی میں اس کا اعلان کیا، کئی موقعوں پہ بتایا، اعلان کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول خدا چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو ہم تک پہنچائیں، یہ تو ہم کو سکھائیں کہ کنگھی کیسے کرنی ہے، مسواک کیسے کرنا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں، سونا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، سلام کیسے کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اور یہ نہ بتائیں کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون ہے. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے اعلان کیا، بتایا کہ میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا وزیر کون ہے. امیر المومنین کا نام بھی لیا غدیر خم میں بھی، اس کے بعد اس سے پہلے حتیٰ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی، جو کہ ابتدائی ایام تھے دعوت کے، وہاں بھی آپ نے امیر المومنین کے متعلق صراحتاً بتایا، اور لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ جو ہے ایک بچے کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں. لہذا ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے. ایک معصوم دنیا سے چلے گئے، دوسرے معصوم ان کی جگہ پہ ان کے وصی اور وزیر کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے ہادی، ہدایت کرنے والے آگے. لیکن جو خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا اور جب چوتھے خلیفہ کو قتل کیا گیا تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفۃ المسلمین منتخب کیا. اور جب آپ ظاہری خلافت آپ کو ملی، جو 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہی، 6 مہینے آپ کی خلافت ظاہریہ تھی، اس میں جو آپ نے پہلا خطبہ دیا خلافت ظاہری کے بعد، اس خطبے میں بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس حدیث ثقلین کا ذکر کیا. یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی شیعہ مذہب، شیعہ مکتب فکر، شیعہ مذہب کو ثابت کرنا ہے تو اس حدیث سے بڑا ثبوت اور آپ کو نہیں ملے گا. ثبوت بہت ہے، ان ثبوتوں میں سے ایک ثبوت اور دلیل یہ حدیث ثقلین ہے کہ جس سے آپ بہت آسانی سے مذہب تشیع کی حقیقت ثابت کر سکتے ہیں. میں مختصر سے وقت میں 3-4 نکات اس حدیث کے حوالے سے، اس کے متن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. سب مل کے ضرور بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، پہلا نقطہ اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں 2 وزنی چیزیں، ثقل سنگین اور وزنی چیز کو کہتے ہیں، 2 ثقلین، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب اور میری اطرت جو کہ میرے اہل البیت ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے وزنی لوگ ہیں، بڑے سنگین ہیں، ثقیل ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی کتاب نہیں. یہ اسلام کا معجزہ ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن میں کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ قرآن. مگر قلب رسول خدا کی دیکھیں، قلب رسول خدا کو دیکھیں کہ قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکے مگر قلب رسول نے قرآن کو برداشت کیا، قبول کیا. اور جب اہل البیت کی بات آتی ہے تو اہل البیت وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں، جو کہ رسول کے گھر والے ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہیں. لہذا آپ نے جو وصیت فرمائی، آپ نے حدیث میں کہا کہ میں یہ 2 چیزیں، یہ گراں بہا چیزیں ہیں، یہ عام چیزیں نہیں ہیں. ایک تو قرآن ہے اور دوسرے اہل البیت ہے. اور اس کے بعد بعض روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت نے
یہ حدیث کئی مواقع پہ بیان کی، تو ایک موقع پہ بعض علماء سے میں نے سنا اور بعض کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت نے اپنی جو انگشت شہادت ہے، اس کو انگشت شہادت کہتے ہیں، یہ دونوں انگشت شہادت اس طرح ملا لی. اگر آپ دونوں انگشت شہادت اس طرح ملا دیں تو وہ دونوں بالکل برابر ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور انگلی ملائیں تو کوئی چھوٹی انگلی ہو جائے گی، کوئی بڑی ہو جائے گی. مگر انگشت شہادت جب آپ آپس میں ملائیں گے تو دونوں ایکول، بالکل برابر. آپ نے اس طرح ملا کر کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل آپس میں برابر ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور یہ برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے اور دوسرے کی فضیلت کم ہے. نہیں، دونوں کی فضیلت، دونوں کا رتبہ اپنی جگہ پہ برابر ہے. دوسرا نقطہ اذان گرامی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اور اہل البیت یہ دونوں ساتھ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے ذریعے ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت اور معصوم ہونے پر بہترین دلیل پیش کر سکتے ہیں. یہ حدیث عصمت ائمہ پر بہترین دلیل ہے. وہ اس طرح کہ قرآن معصوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، معصوم عن الخطا. اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، لو انزلنا ھذا القرآن، جو میں نے آیت پڑھی، اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کا حافظ تو اللہ ہے. بس جب قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے تو اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی چیز جو ہے نہ آگے سے آ سکتی ہے، نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، نہ اوپر سے. باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا. قرآن مجید کے قریب باطل نہیں آ سکتا، نزدیک بھی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معصوم، یعنی ایسی کتاب کہ جس میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے. تو جب قرآن معصوم ہے اور اہل البیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ میں ہیں تو معصومین جو ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام وہ بھی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. جس طرح قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے، اس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی معصوم ہے. برائے خوشنو دیے چاردہ معصومین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن معصوم اور اہل البیت بھی معصوم، کیونکہ دونوں ساتھ ہیں. لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہیں، یہ آپس میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں قرآن کے حوالے سے اور معصومین کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان کے ساتھ، یہ اگلا نقطہ، اس پر غور کیجیے گا، توجہ کا طالب ہوں، جب تک تم لوگ ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، ان کے ساتھ تعلق رکھو گے، لن تزلوا بعدی ابدا. الفاظ کی طرف غور کریں. یہ جو لن لفظ ہے، لن، لام نون لن، یہ نافیہ ابد ہے. جب کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے نفی کرنا ہو، جب کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے یہ کہنا ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ لفظ لن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لا بھی نافیہ ہے، ما بھی نافیہ ہے. ما کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، لا ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب لن آ جائے عربی زبان میں، یہ ان حروف میں سے ہے کہ جو نفی دائمی، نفی ابدی کی طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن سے ایک مثال اور بات کو آگے بڑھاؤں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھایا کہ نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں، ضد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو طور پہ لے گئے، ایک جلوہ نظر آیا، دکھایا گیا، سب مر گئے. فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور قرآن نے اس واقعے کے متعلق بتایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. نہ دنیا میں مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ آخرت میں مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ جنت میں مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ میں ایسی چیز نہیں ہوں کہ جو دکھائی دے. لا یدرک الابصار، ابصار بصر، آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی.
قرآن نے کہا بس لن جو ہے وہ نفی دائمی کے لیے، لن تزلوا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ذلیل و خوار نہیں ہوگے، ابدا تاکید کے لیے، یعنی بالتحقیق بے شک اگر تم نے دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ جن کے متعلق رسول نے کہا کہ لن تزلوا بعدی، میرے بعد اگر تم ان دو کے ساتھ تمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا ہمیں وہاں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم تو رسول کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی جب تک ان کے ساتھ۔ ہم نے تو انہی کا دامن پکڑا ہوا ہے، انہی کے ساتھ ہیں، ہمارے تو گمراہی کی کوئی چانسز ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنی گمراہی کے چانسز کو ختم کرنا ہو تو اہل البیت کا دامن آ کر پکڑ لے۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، نعرہ حیدری یا علی۔ اہل البیت کے ساتھ تمسک اور قرآن کے ساتھ تمسک اگر رکھو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ۔ جو پروناؤن استعمال ہوا ہے اس میں دو کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ دونوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ نعرہ جنہوں نے بھی لگایا فوراً ہی ان کو جواب مل گیا بہت سے مواقع پہ کہ وہ کوئی مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکتے تھے، اور بار بار یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا میں سب کچھ ہے۔ بے شک کتاب خدا میں سب کچھ ہے، لیکن کتاب خدا کو سمجھنے کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، اور مفسر معصوم ہونا چاہیے، اور معصوم چہارداں ہیں، 14 معصومین ہیں۔ لہذا اگر صرف اور صرف کتاب خدا کافی ہوتا تو بہت سی جگہوں پہ جب انہی لوگوں نے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا اور وہ مسائل میں پھنس جاتے تھے، حل نہیں نکلتا تھا، تو پھر حضرت امیر المومنین کے دروازے پر جاتے تھے، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر کتاب خدا کافی ہے تو پھر ہلاکت کا دعویٰ کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ علی نہ ہوتے تم ہلاک ہوتے کیوں؟ کیونکہ علی معصوم ہے، اور قرآن بغیر معصوم کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ برائے خوشنودی امیر المومنین بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جس صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون جو عجمی تھی، عربی نہیں تھی، اس کی زبان فارسی تھی، اس نے آ کر دربار میں سب کے سامنے فارسی زبان میں ایک مسئلہ پوچھا۔ اب خلیفہ صاحب گھبرا گئے، کہتے ہیں کہ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ تو عجمی زبان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مترجم کو لے کر آؤ تاکہ وہ ترجمہ کرے، فارسی سے عربی زبان کا ترجمہ کرے اور میں اس کو مسئلے کا جواب دوں۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو جھٹ سے کہا، جب تم ایک چھوٹے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے، ایک ایسی زبان کی جو عربی نہیں ہے، ایک زبانی مسئلہ ہے، زبان کا، لینگویج کا مسئلہ ہے، جو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے؟ لہٰذا اللہ کی کتاب اس وقت کافی ہے جب اہل البیت کا ساتھ ہو، اہل البیت کی تفسیر ہو، معصومین علیہ السلام آپ کو سمجھائیں کہ اس کی کیا معنی ہے۔ ضرور بھیجیں محمد اور آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو سمیٹ کر ربط مسائل کی طرف جاؤں۔ ایام اذاں ہیں اور رونے کے، گریہ کرنے کے ایام ہیں، لہذا بات کو مختصر کروں گا۔ عزیزان گرامی، حدیث کے آخر میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے، یہ دونوں وزنی ہیں، یہ
ان کو ہمیشہ ساتھ میں لے کر چلو، دونوں کے ساتھ تمسک رکھو. اگر ایسا کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اس وقت تک کہ جب حوض تک یہ مجھ پر وارد نہ ہو جائے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے بزرگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے بیٹھے، یہ حوض کیا ہے؟ لفظ حوض ہم نے بہت سنا ہے، حوض کوثر، لیکن اس حدیث میں پھر لفظ حوض استعمال ہو رہا ہے. یہ حوض کیا ہے؟ حوض کہتے ہیں، لغوی معنی ہے اس کا، لٹرل میننگ جو ہے لغت میں، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پانی جمع ہو اس کو حوض کہتے ہیں. جہاں پانی جمع کیا جائے وہ حوض کہلاتا ہے. نہر جو ہے اس سے بڑی ہوتی ہے، دریا اس سے بڑا، سمندر اس سے بڑا. ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق بچوں کو سمجھانے کے لیے روز قیامت حضرت کے لیے حوض بنایا جائے گا. ایک ایسی جگہ بنائی جائے گی کہ جہاں پانی ہو. یہ حضرت کی خصوصیات میں سے ہے اور اس پر ایمان رکھنا ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے. جس طرح ایک شیعہ کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کس پر؟ الصراط، پورے صراط، میزان، سوال و جواب، جنت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پہ ہم ایمان. اسی طرح ایک شیعہ کو یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ روز قیامت، محشر کے دن، ایک حوض بنایا جائے گا رسول خدا کی. ایک نہر ہے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں، وہ جنت میں ایک نہر ہے. جنت میں بہت سی نہریں ہیں. ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر. جنت میں وہ نہر، جو جنتی لوگ ہوں گے، اہل جنت، اہل بہشت، وہ اس نہر کا پانی پیئیں گے، اسے سیراب ہوگا. لیکن میں حوض کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی جنت اور دوزخ سے پہلے کا مرحلہ. یہ جو حوض ہے یہ حضرت کے لیے بنایا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ یہ اسی نہر کوثر کا پانی یہاں لایا جائے گا. اور تمام اہل محشر کی یہ خواہش ہوگی کہ حوض کوثر سے، اس حوض سے پانی پئیں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ مشک سے زیادہ بہتر اس کی خوشبو ہے. اب جب محشر میں اس قسم کا ایک نعمت موجود ہے تو سب کی خواہش ہے کہ آ کر اس سے پانی پئیں. لیکن یہ حوض ہے کس کا؟ تو حضرت کا ہے. لہذا جب تک حضرت کی مرضی نہیں ہوگی ہر ایک شخص اس سے پانی نہیں پی سکے گا. توجہ ہے میری طرف؟ بس میرے ساتھ رہیے، میں بات کا اختتام کی طرف لا رہا ہوں. بخاری میں ایک روایت ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ حوض کے قریب آ کر اس کا پانی پئیں، لیکن ملائکہ اور فرشتے ان کو جو ہے دھکیل دیں گے، دور کر دیں گے. کچھ لوگوں کو حضرت پہچان لیں گے اور حضرت فرمائیں گے کہ اصحاب یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو تو آنے دو، ان کو پانی پینے دو. جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ، تدری ما احدث بعدک، ما تدری ما احدث بعدک. الفاظ جو ہیں عربی میں مختلف ورژن ہے، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 ہے. آپ کے بعد انہوں نے ظلم کیے ہیں، لہٰذا ان کو ہم پانی پینے نہیں دیں گے، اس لیے ہم ان کو دھکیل رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصحابی کل نجوم، حضرت نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ سب ستاروں کی مانند ہیں. فَأَيُّهُمْ احْتَدَيْتُمْ ہدیتم، کسی کی بھی تم جو ہے اس کی پیروی کرو تو ہدایت پا جاؤ گے. تو بخاری کی اس حدیث کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اصحاب تھے رسول کے، ایک رسول کے بعد انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، ان کو پھر حوض کوثر سے کیوں دور کیا جا رہا ہے. لہذا یہ شرط نہیں ہے کہ جو جس نے بھی رسول کو در کیا
تو وہ جنتی ہے اور وہ حوض کا پانی پیے گا، نہیں، خاص خاص لوگ ہوں گے. اور حدیث ثقلین میں کہتے ہیں کہ حتی یرد علی الحوض، یہ جو میرے اہل البیت اور قرآن ہے یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ آخر تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. دنیا میں نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے نہ اہل البیت ختم ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھ پر حوض کوثر میں وارد ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے. قرآن نے بھی ملاقات کرنی ہے مجھ سے، اور اہل البیت نے بھی مجھ سے ملاقات کرنی ہے. لہذا کوئی ایسا زمانہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں حجت خدا نہ ہو. زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. نہج البلاغہ کا خطبہ امیر المومنین نے کمیل ابن زیاد سے کہا، فرمایا کہ لا تخلو الارض ان قائم جو کہ ہماری حجت ہے، خدا کی حجت ہے اور ہمارے خاندان سے ہے، زمین اس وقت تک ختم نہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، اور یہ سب دنیا ختم نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ جب حجت خدا ظہور نہ فرمائے. اور کسی ایسا وقت ایسا نہیں آ سکتا کہ جس میں زمین حجت خدا سے معصوم سے خالی ہو. برائے خوشنودی امام العصر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ امام تو غائب ہیں، تو غیر امام کا کیا فائدہ؟ امام معصوم نے جواب دیا کہ جس طرح سورج ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، کبھی کبھار بادل آتے ہیں اور سورج کو چھپا دیتے ہیں، روشنی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہیٹ ہے، گرمائش، وہ بھی کم ہو جاتی ہے، مگر وہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں. جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو سورج پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. یہ جو غیبت ہے امام علیہ السلام کی، یہ اس سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں سے چھپ گیا ہے. نعرہ حیدری یا علی. بس یہ دونوں ختم نہیں ہو سکتے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر یہ حجت خدا ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا، جب تک کہ یہ حوض کوثر پہ وارد نہ ہو جائیں، حضرت سے ملاقات نہ کر لیں. عزیزان گرامی، روایات میں ملتا ہے کہ اس حوض کوثر کا مالک تو رسول خدا ہے، یہ ان کے خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ ان کو دیا ہے، مگر جو پانی پلانے کا کام ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذمہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کیوں نہ ہو، جہاں بھی اسلام کا پرچم ہوگا امیر المومنین وہ آگے آگے ہوں گے. اگر وہ خیبر ہے تو اسلام کا پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں، اگر امیر المومنین کے ہاتھ میں نہ ہو تو ناکامی، ضلالت. امیر المومنین کے ہاتھ میں جب پرچم آئے تو اسلام کا بول بالا. یہاں پر بھی حوض کوثر میں جو پانی پلائے گا مومنین جو ہوں گے، انشاءاللہ آپ اور ہم ان میں سے، ہم جائیں گے حوض کے پاس پانی پینے کے لیے. امیر المومنین اپنے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. نعرہ حیدری یا علی. برائے خوشنودی امیر المومنین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہاں ایک سوال بھی ہوگا بات کو مکمل کرتے ہوئے. حضرت پوچھیں گے جو لوگ بھی وارد ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے، ان سے سوال کریں گے کہ ماذا فعلتم ان ثقلین، میرے بعد بتاؤ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا. دو ثقیل چیزیں، وزنی چیزیں جو میں نے چھوڑی تھیں، بتاؤ قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا اور میرے اہل البیت کے ساتھ تم نے کیا کیا. بہرحال جو شیعہ ہوں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ قرآن تو ہماری رہنما کتاب ہے، ہم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے. اور جہاں تک اہل البیت کی محبت کا تعلق ہے اور ان کی پیروی، تو ہم تو اہل البیت کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں. ہم نے تو اہل البیت کی پیروکاری کی ہے، اتباع کیا ہے، انہی کا دامن ہم نے پکڑا ہے، اور وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، وہی ہمارے خلفاء ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں. لیکن جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ کیا جواب دیں گے؟
بَعَيْنِ ہی جس طرح صراط پہ روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ تم سے بھی سوال ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قرآن کی آیت، ان کو روک دو. کف کا مطلب ہے روکنا، سٹاپ، ان کو روک دو. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال ہوگا. اور ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سوال کیا سوال ہے؟ ان ولایتنا محمد وآل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت امیر المومنین کا سوال ہوگا، ولایت ائمہ کا سوال ہوگا. روایت میں صاف الفاظ ہیں کہ ان ولایت امیر المومنین، ایک امیر المومنین کے ساتھ باقی ائمہ کی ولایت بھی جڑی ہوئی ہے. امیر المومنین کی ولایت کا سوال ہوگا، امام حسن مجتبی کی ولایت کا سوال ہوگا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت کا سوال ہوگا، امام حسین علیہ السلام کی ولایت کا سوال ہوگا، اور تب جانے دیا جائے گا. اسی طرح اگر حوض کوثر کا پانی پینا ہے تو بتاؤ تم نے قرآن کے ساتھ اور میرے اہل البیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. بس عزیزان گرامی، میری بات ختم ہوئی. آج اس شہزادے کی مسائل بیان کرنے ہیں کہ جو نہ چل سکتا تھا، نہ ہاتھ میں تلوار اٹھا سکتا تھا. حضرت شہزادہ علی اکبر کا سن مبارک 6 مہینے تھا، اور کربلا میں امام حسین نے 2 بیٹوں کی قربانی دی. 2 بیٹوں کی ایسی قربانی دی. ایک حضرت علی اکبر جب اس کو بھیجا تو ذہن میں یہ تھا کہ شبیہ پیغمبر کو جو دیکھیں گے تو کم از کم رسول کے ہم شکل کا خیال کریں گے، مگر انہوں نے شبیہ پیغمبر کو شہید کر کے ثابت کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، رسول خدا سے کوئی ان کا تعلق نہیں. اور 6 ماہ علی اصغر کو حلقوم پہ تیر مار کر ثابت کر دیا کہ مسلمان تو ہو جا، یہ تو انسان بھی نہیں ہے. 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو تیر سے شعبہ سے اجرکم اللہ. امام حسین علیہ السلام اپنی ابا کے دامن میں 6 ماہ علی اصغر کو اتمام حجت کے لیے اعداء کے پاس، دشمنوں کے پاس آئے اور فرماتے ہیں کہ اے دشمنان خدا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو اس چھوٹے علی اصغر کو تو دیکھو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. دشمن کی فوج نے گریہ شروع کیا. بعض نے کہا ہاں حسین سچ کہتا ہے، اصغر نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لہذا اصغر کو پانی پلا دینا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، ہم حسین اور اولاد حسین کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلائیں گے. بس جب یہ اختلاف شروع ہوا، بعض لوگ حضرت علی اصغر کو دیکھ کے رونے لگے. حضرت علی اصغر کی پیاس، آپ اپنی زبان خشک ہونے میں پھر رہے تھے، اعداء کو بھی رونا آیا. استاد قمر جلالی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں کہ اے یہ جو فوج شام ہے یہ کلیجے کو پکڑ کر رو رہی ہے. شام والے کلیجہ پکڑ کر رو رہے ہیں، اصغر تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. اجرکم اللہ. حضرت علی اصغر کو نے جب اپنی زبان پھیرائی اپنے خشک ہونٹوں پہ، دشمن کی فوج میں اختلاف ہوا. ایسے میں عمر سعد آگے بڑھا اور حرملہ سے کہتے اے حرملہ اتنا کلام حسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے تاکہ یہ اختلاف بڑھ نہ جائے. بس حرملہ نے تیر جوڑا کمان میں، چاہتا ہے کہ حضرت علی اصغر کی طرف تیر روانہ کر دے، مگر تیر گر جاتا ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، تیر گر جاتا ہے. دوسری مرتبہ تیر اٹھاتا ہے، پھر تیر گرتا ہے، تیسری مرتبہ. ایسے میں عمر سعد نے کہا اے حرملہ، اگر مجھ سے کوئی کہے تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، مگر تو ایک چھوٹے بچے کو نہیں مار سکتا. یہ سن کے حرملہ نے کہا اے امیر،
میں جب تیر چلانے جاتا ہوں تو خیام میں سے ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بیوی جیسے کہہ رہی ہو اے ظالم اس تیر کے وزن کو دیکھ اور میرے اصغر کے وزن کو دیکھ، اجرکم علی اللہ۔ بس ظالم نے تیر روانہ کیا، تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہوا، حضرت امام حسین کے بازو کو زخمی کرتا ہوا، تیر سے شعبہ حضرت علی اصغر کے حلق مبارک میں۔ ایک مرتبہ بچے نے باپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، بچے نے باپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں بابا کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی؟ امت کو بچا کر اصغر نے ہر ظلم ہنسی میں ڈال دیا۔ اس ننھے سے دل کی دنیا میں اور اتنی گہری بات رہی۔ اجرکم علی اللہ، امام حسین نے حضرت علی اصغر کا خون اپنی جھلوؤں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی آسمان کی طرف سے خون ناحق میری طرف نہیں آنا چاہیے، زمین سے آواز آئی زمین پہ نہیں، خون ناحق نہیں گرنا چاہیے، بس امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ فرماتے ہیں بار الہ مجھ پہ یہ گھڑی بھی آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین خیمے کی پشت پر گئے اور اپنی تلوار کی نوک سے ایک چھوٹی سی ننھی سی قبر کھودی، قبر بنا کے حضرت علی اصغر کو اس قبر میں رکھ دیا، قبر کو دوبارہ صحیح کر دیا، اور شاعر نے بھی کہا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے۔ شاید امام حسین یہ سوچ رہے ہوں کہ میرے بعد شہداء کی لاشیں پامال ہوگی، حضرت علی اصغر کا ننھا جسم کیسے گھوڑوں کی صبح تلے پامال ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری روایت سنیں اور التماس دعا، جب تمام شہداء کو شہید کر کے ان کی مبارک سروں کو ان کے اجساد سے الگ کیا تو ظالموں نے گنا کہ ایک چھوٹا سا سر کم ہے، حضرت علی اصغر کا سر نہیں مل رہا۔ کسی ظالم نے کہا ہم نے حسین کو خیمے کی پشت پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس عزیزان گرامی میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، اشارہ کر کے مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ ظالموں نے حضرت علی اصغر کے چھوٹے سے ننھے سے بدن کو ڈھونڈنا شروع کیا، بس ایک ظلم ہوا، حضرت علی اصغر کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ بی بی سکینہ نے سر کی طرف دیکھ کر کہا ہائے میرا اصغر، تمام شہداء ایک مرتبہ قتل کیے گئے اور میرا بھائی اصغر 2 مرتبہ مارا گیا۔ ماتم حسین یا حسین۔